اچھا، یہ فورتھ ہوگی تحریر. شادی سے پہلے تربیتی کورسز یا کوچنگ لیں. یہ انڈونیشیا میں ویسے کلچر ہے، یہ وہاں چلتا ہے. شادی سے پہلے کپل جا کے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ان کا، وہاں پہ وہ دونوں جاتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں کہ زندگی آگے کیسے گزارنی ہے، دونوں کی رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز اور یہ وہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے اس میں. خاندانی نظام کا ہم نے ایک خاص تانا بانا بن رکھا ہے. ہمارے نزدیک لڑکے کی طرف سے بھائیوں کا اپنے والدین کے زیر سایہ ایک چھت نیچے رہنا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. بھلے لوگوں فیملی کے جوائنٹ جڑے رہنے کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جائے گا یا پھر اسی ایک چھت کے نیچے ہوتی منہ ماریوں، گریبانی، غنڈہ گردیوں، حق تلفیوں کو. یہ فطرت ہے کہ خاندان بڑھتے ہیں تو مکان الگ ہونے ہی ہوتے ہیں. اب یہ ہم پر ہے ایسے الگ ہوں کہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے سے جائیں یا سب زندگی محبت پیار سے ملتے رہیں. مگر ہمارے ہاں کے کئی والدین یہ کم عقلی کرتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے جیتے جی تم الگ نہیں ہو سکتے، اور کہیں اور بھائی ایک کھوکھلی غیرت کے نام پر چپکے رہنے کو مونچھ تاؤ دینے کا غرور سمجھتے ہیں. یہ فطرت کے خلاف ہے. اچھا، مرد تو آرام سے بنیان پہن ایک کونے سے دوسرے کونے گھوم سکتے ہیں، لیکن بیویوں جیٹھوں دیوروں کے سامنے سخت کڑی گرمی میں بھی دوپٹہ اتار کے نہیں پھر سکتی بیویاں. اچھا، بیویاں اس کے بعد چولہے کے سامنے بھی چپکتے کپڑے چھپانے پڑتے ہیں، نظروں سے بچنا ہوتا ہے. واش روم اکٹھا ہے تو وہاں ذاتی چیزیں نہیں لٹکا سکتی اپنے معیارات کے خلاف. مجھے یہ ورڈ نہیں پتہ، میم عین یہ الف یا رات، معیارات اوکے خلاف. بچوں کی تربیت پر خاموش رہنا پڑتا ہے. یہ مقصد زندگی کے باعث آپسی چونچیں ناگزیر لڑتی ہیں. یہ مقصد زندگی کے باعث آپسی چونچیں ناگزیر لڑتی ہیں. دل بھرے رہتے ہیں، بغض پلتا رہتا ہے، کینہ بھی بن جاتا ہے. منہ پہ تعریفیں اور پیچھے برائیاں اور جوڑییں کاٹنا نہ جانے کیا کیا. جوڑیں یہ صرف چند مسئلوں کی نشان دہی ہے، ورنہ ہم سے مت ہی پوچھیں تو بھلی. ساس سسر فیملی کی بنیادی یونٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں. یہ آئی تھنک پہلے والی کا نہیں ہے حصہ، پہلے والی کا ہی ہے. چلو اسی میں بناتا ہوں. ساس سسر فیملی کے بنیادی یونٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں. وہ ویسے بھی ابدی محرم رشتے ہیں. بس وہ اتنا شعور ضرور لیں کہ شادی شدہ جوڑوں کی پرائیویٹ لائف میں دخل دینا اپنا حق نہ سمجھیں. ہمارے ایک دوست کے والد نے رات 3 بجے دونوں بیٹے اور بہو کو لائن میں اکٹھا باتیں کرتے
اور چائے پیتے دیکھا تو سخت سنائی کہ تم لوگوں نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے۔ ایک نے 14 طبق روشن کیے کہ ہم سے اجازت لیے بغیر تم گئے کیسے؟ ایک نے کہا تم کبھی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو والدین کچھ خیال کریں ورنہ دردناک ہے تکلفی سے کہوں بے تکلفی سے کہوں آپ آخر کو بوجھ بن جاتے ہیں بوجھ بن جاتے ہیں۔ والدین کا پورشن الگ بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ بہتر ہے۔ مثالی تو یہی ہے کہ لڑکی گھر چھوڑے تو لڑکا بھی چھوڑے۔ عقل مند والدین کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے جو اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ استطاعت ابھی نہیں تو انتظار کی گھڑیوں میں کم از کم پورشن الگ رکھیں۔ اتنا ضرور کریں ورنہ قباحتیں اتنی پیدا ہوتی ہیں کہ حوالے دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے تربیت کریں اپنی بھی اور بچوں کی بھی۔ شادی سے پہلے تربیتی کورسز یا کوچنگ لیں۔ سمجھدار لوگ فیصلے اس پر کرتے ہیں کہ کسی چیز کے فائدے زیادہ ہیں اور کسی چیز کے نقصان کم۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ اب یہ ہم پر ہے، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے سے بھی جانا ہے یا پھر ساری زندگی محبت پیار سے ملتے رہنا ہے۔ اچھا، مجھے پتہ ہے کہ زوالی معاشرے میں ایک ان پاپولر ٹاپک کو چھیڑنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، مگر ہم تو خدا کے سہارے اس کے عادی ہیں۔